آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک سولوشنز اے وے ٹو ہیلدی لائف۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ صحت کے حوالے سے اکثر ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں جو ہمیں صحت مند یا بیمار بناتی ہیں۔ اگر ہمارا کھانا پینا غذائیت سے بھرپور ہوگا تو ہم یقیناً صحت مند رہیں گے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف ذائقے کے لیے کھانا کھائیں گے تو پھر ہمارا دماغ اور جسم مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکے گا اور ہم صحت مند رہنے کی بجائے بیمار رہیں گے۔ اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے ہمارا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا رہے گا، جس میں جلد اور بالوں کی بیماریاں، سٹریس کا ہونا، وزن کا بڑھنا، ہائی اور لو بلڈ پریشر کا ہونا، گردوں کے مسائل، دل کی بیماری، ہڈیوں کا کمزور ہونا، معدے کے امراض اور ڈائبٹیز جیسی مہلک بیماریاں شامل ہیں۔ اور ان بیماریوں میں سے آپ کو کچھ بیماریوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہوتی ہے، اس لیے اپنے کھانے پینے پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ غذائیت سے بھرپور غذا کا مطلب ہے کہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کی صحت کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خوراک ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوراک ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو اہم غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے تاکہ ہمارا جسم اچھی طرح سے کام کر سکے اور ہم صحت مند رہیں۔ غذائیت سے بھرپور خوراک جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، کیلوریز اور فیٹ شامل ہیں، نہ صرف ہماری باڈی کو انرجی فراہم کرتی ہیں بلکہ یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنی خوراک پر توجہ دے لیں کہ آپ کی خوراک میں کیا اہم غذائی اجزاء ہونے چاہیے تو یقین کریں آپ کئی سال تک فٹ اور صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کی فنگر ٹپس پر غذا سے متعلق ہونی چاہیے وہ اچھی غذا کے 3 بڑے اہم جزو ہیں، جن میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور فیٹ میں جو کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کو ایندھن فراہم کرتی ہیں جس سے ہم صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک میں چھوٹے غذائی اجزاء یعنی مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جن کا کام جسم میں وٹامنز اور معدنیات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ وٹامنز اور معدنیات کیلوریز تو فراہم نہیں کرتے لیکن یہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو فعال طریقے سے چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہماری مجموعی صحت کو بحال رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامنز اور معدنیات ہمارے سیل میٹابولزم اور اعصابی فنکشنز میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ وٹامنز کا کردار ہمارے جسم میں بہت اہم ہے۔ یہ نہ صرف انرجی پیدا کرتے ہیں بلکہ ہماری جلد، آنکھوں، جسمانی زخموں، ہڈیوں اور امیونٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ پروٹین ایک ایسا غذائی جزو ہے جو کہ ہماری انسانی باڈی کو بنانے کے لیے بلڈنگ بلاکس کا کام دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پروٹین ہمارے بڑھنے کے لیے اور دوسرے جسمانی فنکشنز جس میں ہارمونز اور انزائم شامل ہیں ان کی مرمت کا کام بھی کرتا ہے۔ پروٹین کی کمی سے ہمارے پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی ہماری ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں، اور ایسا کرنے کے لیے بچوں کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت اچھی ہونی چاہیے، جس کے لیے والدین کو بچوں کو متوازن غذا دینا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے ایک ایسی بیلنس ڈائٹ جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، معدنیات، وٹامنز صحیح تناسب سے شامل ہوں، بچوں کو صحت مندی سے آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ پروٹین کی مقدار 2 سے 8 سال کے بچوں کو 3 سے 5 اونس روزانہ دینی چاہیے، اور 10 سے 14 سال کے بچوں کو 5 سے 8 اونس پروٹین کی مقدار روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے بچے خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آئرن کی وجہ سے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں، اور اس کا اچھی مقدار میں جسم میں ہونا بچوں کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ 4 سے 8 سال کے بچوں کو 10 ملی گرام آئرن ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے، اور 8 سال کے بعد کی عمر کے بچوں کے لیے روزانہ 8 ملی گرام کا آئرن کافی۔ آئرن گوشت میں، سبز پتوں والی سبزیوں میں، سبھی طرح کی پھلیوں میں، انڈے اور مچھلی میں اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جوان لوگوں کے لیے 40 سے 63 گرام پروٹین لینا ضروری ہوتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو عام لوگوں سے ہٹ کر پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو 65 گرام پروٹین روزانہ لینا چاہیے۔ بہرحال لوگ جو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پروٹین کی مقدار 50 گرام تک روزانہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس سے وابستہ لوگوں کو پروٹین کی مقدار سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے،
اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسی غذا استعمال کریں جس سے ان کو مناسب مقدار میں پروٹین مل سکے اور ان کی فٹنس برقرار رہ سکے۔ ہمارے اس خطے یعنی ایشیا میں بوڑھے لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 2050 میں 65 سے 75 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں بوڑھے افراد میں جیریاٹرک سنڈرومز جیسی بیماری یعنی یادداشت کی کمی، ہڈیوں کا انتہائی کمزور ہونا، بار بار گر جانا، پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا، اس کے علاوہ وزن کا گرنا یا کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری شامل ہیں۔ بوڑھے افراد میں وقت کے ساتھ ساتھ امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا جاتا ہے اور وہ مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم شروع ہی سے اپنی ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ بنا لیں جو کہ غذائیت سے بھرپور ہو، تو ہم بڑھاپے کی عمر میں کافی حد تک اپنی امیونٹی اسٹرانگ بنا کر ان بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بوڑھے افراد کو ایسی بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے جن میں فروٹس اور ویجیٹیبلز، پروٹین رچ فوڈز یعنی فش، بینز اینڈ پیز شامل ہوں۔ ان کو روزانہ کم از کم 3 اونس تک گندم، بریڈز اور چاول وغیرہ لینا چاہیے۔ دن میں 3 دفعہ فیٹ فری یا لو فیٹ دودھ، دہی یا پنیر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوراک وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتی ہے۔ کوشش کریں اولیو آئل میں پکا ہوا کھانا کھایا جائے، اور اگر ایجنگ پیپل نیوٹریشس ڈائٹ کے ساتھ بیلنس ایکٹیویٹی بھی رکھیں تو یہ چیز ان کی صحت کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ اس میں آپ 30 منٹ کی ہلکی پھلکی واک رکھ لیں، یا آپ 30 منٹ کی ایکسرسائز کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی کر سکتے ہیں، یا بہتر ہوگا اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اس گمان میں رہتا ہے کہ جو وہ کھاتا پیتا ہے وہی جزو بدن بن کر اس میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غذا کو جزو بدن بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا شامل ہے، اگرچہ یہ سب معمول کی حرکات ہیں، لیکن یہی معمول غذا کو جزو بدن بننے میں جہاں مدد دیتا ہے وہاں سے بدن کے لیے عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی دی جا سکتی ہے جیسے ایک شخص غذا استعمال کرنے کے بعد اسے مکمل طور پر ہضم کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے بھوک لگتی ہے تو غذا کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی محنت جاری رکھتا ہے، جس سے اس کی غذا مکمل طور پر جزو بدن بنتی ہے۔ اس لیے اس کا معدہ بیماریوں سے بھی پاک رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ جو بڑے صنعت کار، بیوروکریٹس، سیاستدان، ادیب اور ایسے شعبوں سے وابستہ حضرات جو اپنی مصروفیات کے باعث جسمانی مشقت نہیں کر سکتے، وہ ہر طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی بیماریاں دوا سے بھی ختم نہیں ہو پاتی، اس لیے ڈاکٹر نے ادویات کے ساتھ سیر کی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ نے شہروں میں بڑے بڑے پارکوں میں یا پوش علاقوں میں صبح اور شام کے وقت ایسے ہی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق اپنی صحت کی خاطر سیر کرتے ہیں۔ اس لیے صحت مند زندگی گزارنے کے اصول اپنائیے، سادہ لیکن غذائیت سے بھرپور غذا کھائیے، ورزش کیجیے اور خوش رہیے۔